کیونکہ عمران خان خود فرماتے ہیں کہ میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے خود سننا چاہتا ہوں کہ شاباش عمران، تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کلمے کا مطلب سمجھا دیا۔ میں ذاکر مردان، چیئرمین تنظیم جان نثاران عمران خان، پوری قوم سے اس ٹائم میں مخاطب ہوں کہ دیکھیں 2 سال سے ہمارے امت مسلمہ کے عظیم لیڈر، ایک سچے عاشق رسول، ایک حقیقی مرد مجاہد، وہ ناحق جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید ہیں، اور تمام پاکستانی خوشی کے ساتھ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو دیکھیں عمران خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ اگر میں کسی بھی صورت میں اریسٹ ہو جاتا ہوں تو پاکستانی قوم ملک کو چلنے نہیں دے گی، پورا سسٹم بند ہو جائے گا۔ لیکن اس ٹائم پاکستانی قوم عمران خان کے ساتھ کوفیوں والے جیسا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، عمران خان جیسے عظیم لیڈر صدیوں بعد ایک پیدا ہوتا ہے، کئی صدیوں بعد، اور ایسا عظیم لیڈر یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کے طور پہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو دیتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری قوم کو اس عظیم نعمت کی کوئی قدر نہیں ہے۔ آج آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے حقیقی آزادی کی خاطر، جو کہ عمران خان کی ذاتی لڑائی نہیں ہے، یہ آپ کی لڑائی ہے، یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کی لڑائی ہے، اگر آپ نے آج عمران خان صاحب کا ساتھ دے کے اپنی بچوں کو امریکہ کی غلامی سے نجات دلوایا تو دنیا میں بھی سرخرو اور آخرت میں بھی۔ لیکن اگر آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کے اوپر پٹی لگا کے عمران خان جیسے عظیم ہستی کی حمایت نہ کی تو یاد رکھنا یہ آپ کی بربادی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عمران خان کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا، کیونکہ عمران خان خود فرماتے ہیں کہ میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے خود سننا چاہتا ہوں کہ شاباش عمران، تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کلمے کا مطلب سمجھا دیا۔ عمران خان نے ہمیں سکھا دیا، عمران خان نے ہمیں بتا دیا کہ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے زمین پہ اللہ کی نظام کے نفاذ کے لیے سٹرگل کرنا ہے۔ زندگی کا مقصد ہمیں سمجھا دیا۔ یہ آپ کے بچوں کی مستقبل کا سوال ہے۔ اپنے بچوں کو روشن مستقبل دینے کے لیے پوری قوم کو عمران خان کا ساتھ دینا ہوگا، اور اس کے بعد میں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے تمام لیڈرشپ کو، تمام پارلیمنٹیرینز، ایم این ایز، منسٹرز، ایم پی ایز، سینیٹرز کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں عمران خان نے تم لوگوں کے اوپر اعتماد کیا، عمران خان نے تم لوگوں کو ٹکٹیں دی کہ یہ میرے ساتھ مل کے پاکستان کی تقدیر کو بدلیں گے، لیکن بدقسمتی سے آپ نے پاکستان کی تقدیر کو تو نہیں بدلا، لیکن اپنے بچوں کی تقدیر کو آپ نے ضرور بدلا ہے۔ وہ مسیحا جنہوں نے پوری قوم کی خاطر 2 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارے، وہ آج بھی آپ کے انتظار میں ہیں، وہ آج بھی آپ کے غیرت کے انتظار میں ہیں کہ کب میری لیڈرشپ یہ اپنے اندر غیرت ڈال کے پوری قوم کو میری رہائی کے لیے اور حقیقت میں پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزادی کے لیے قوم کو نکالے گی۔ عمران خان کی بھی نظریں آپ کی طرف ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی نظریں بھی آپ کی طرف ہے۔ یہ آپ کے پاس آخری موقع ہے۔ اگر آپ لوگوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ دے کے حقیقی معنوں میں حقیقی آزادی کے لیے قدم اٹھایا اور عمران خان کو رہا کروانے میں آپ لوگوں نے قدم اٹھایا تو یہ پوری قوم تم لوگوں کو سلوٹ کرے گی۔ ورنہ اگر تم لوگوں نے خان کے نظریے کو نقصان پہنچا کے اپنے آنکھوں کے اوپر پٹی لگا کے، اپنے منہ کے اوپر چپ کی پٹی لگا کے، چپ کا مہر لگا کے آپ لوگوں نے ہمیں اسی طرح یتیم رہنے دیا
تو یہ پوری قوم میں یاد رکھے میری بات کو، یہ تم لوگوں کو نہیں چھوڑے گی، یہ تمہارے پر تھوکے گی۔ مزید نفرت ورکروں کے دلوں میں اپنے لیے پیدا نہ کریں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یہ پارٹی عمران خان کی ہے، یہ ورکرز عمران خان کے ہیں۔ اگر تم لوگوں کے اوپر عمران خان کا لیبل لگا ہے تو اسی لیے ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسی لیے ہم آپ کے آگے جھک رہے ہیں، آپ کے سامنے ہم تعظیم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر تم لوگوں سے عمران خان کا یہ لیبل اتر گیا تو یاد رکھنا، ایگزامپل کے طور پہ آپ کے سامنے ہے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ کیا ہوا، علیم خان کے ساتھ کیا ہوا، محمود خان کے ساتھ کیا ہوا، پرویز خٹک کے ساتھ کیا ہوا، عثمان بزدار کے ساتھ کیا ہوا۔ فواد چودھری کو دیکھیں، نشانیاں آپ کے سامنے ہیں۔ تمہاری حالت اس سے زیادہ بدتر ہوگی، کیونکہ قوم نے تمہارے اوپر ٹرسٹ کر کے عمران خان کے نام پہ ووٹ تم لوگوں کو عطا فرمایا ہے۔ ابھی اس ووٹ کی عزت کریں، ابھی اپنے وعدے کو نبھائیں۔ آپ نے خود وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمیں ووٹ دو اور ہم عمران خان کو ریلیز کروائیں گے۔ ہم نے اپنا وعدہ پورا کر کے عمران خان کی رہائی کے لیے آپ کو ووٹ دیا۔ اب آپ اپنا وعدہ پورا کرو۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز یہ خوددار ضرور ہے، یہ خود غرض نہیں ہے۔ ہم آپ سے کوئی ڈیولپمنٹل فنڈز نہیں مانگ رہے، ہم آپ سے کوئی ٹرانسفارمر نہیں مانگ رہے، ہم آپ سے کوئی نوکریاں نہیں مانگ رہے۔ ہم اگر آپ سے مانگ رہے تو آپ سے عمران خان کی رہائی مانگ رہے ہیں۔ آپ سے یہ توقعات وابستہ ہیں ورکرز کی۔ اور جو 5 اگست کی خان صاحب نے کال دی ہے، خان صاحب نے کال اس ٹائم دی تھی نکلنے کی جب خان صاحب اریسٹ بھی نہیں ہوئے تھے۔ خان صاحب نے زمان پارک سے تم لوگ کو کال دی تھی کہ جب مجھے اریسٹ کریں گے تو آپ لوگوں نے بزدلی کی زندگی چھوڑ کے، غفلت کی چادر جو تم لوگوں نے اوڑھی ہوئی ہے اسے گرا کے حقیقی معنوں میں آزادی کے لیے آپ لوگوں نے پورے سسٹم کو بند کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے سڑکوں کے اوپر قوم کو نکالنا ہے۔ جب خان صاحب اریسٹ بھی نہیں ہوئے تھے، اس ٹائم کی بات ہے زمان پارک سے۔ تو 2 سال ہو گئے کہ خان صاحب جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ آپ 2 مرتبہ ورکرز کو ڈی چوک لے گئے، وہاں پہ یتیموں کی طرح چھوڑ دیا۔ اس دفعہ نہیں ہوگا اسے۔ اس دفعہ اگر تم لوگوں نے بیچ راستے میں ورکروں کو چھوڑا تو ورکر تم لوگ کو نہیں چھوڑے گی، ورکر کی نظریں تمہارے اوپر ہوگی۔ اگر تم لوگ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرو گے تو ورکر زبردستی تمہیں تمہارے گریبانوں میں ہاتھ ڈال کے تمہیں آگے جانے کی زبردستی کوشش کریں گے۔ 5 اگست کی کال، خان صاحب کی رہائی کے لیے جو کال دی ہے خان صاحب نے، میں تمام قوم کو بتانا چاہتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے سٹرگل کریں، بھرپور طریقے سے کمپین چلائیں جہاد کی نیت سے۔ عمران خان کی رہائی آپ لوگوں کے نکلنے سے مشروط ہے۔ آپ نکلو گے خان نکلے گا، آپ نہیں نکلو گے خان کبھی نہیں نکلے گا۔ تو آپ لوگوں نے خود بھی نکلنا ہے، اور آپ لوگوں نے جو آپ کے لیڈرشپ ہے، جو آپ کے پارلیمنٹیرین ایم پی ایس ایم این ایس ہیں، ان کے اوپر بھی نظریں جما کے رکھنی ہے کہ کوئی بھی ایم پی اے پیچھے نہ بھاگے واپس گاڑی میں۔ اگر پیچھے بھاگنے کی کوشش کرے گا تو اس کا لائحہ عمل انشاءاللہ ہم آگے پیش کریں گے آپ سب کے سامنے۔ اور اگر جو ایم پی اے بیچ راستے میں واپس موڑا بغیر خان صاحب کی رہائی کے، تو ہماری تنظیم جان نثاران عمران خان الحمدللہ پورے صوبے میں پھیل رہی ہے الحمدللہ۔ ہم اس ایم پی اے کے گھر کے سامنے احتجاجی دھرنے دیں گے اور خوب زبردست نعرے بازی لگائیں گے، دن کو بھی لگائیں گے، رات کو بھی لگائیں گے۔ خان کی نیندیں جیل میں حرام، تمہاری نیندیں تمہاری گھروں میں حرام کر دیں گے۔ 5 اگست کی کال جو خان صاحب نے دی ہے، اس کے اوپر تم لوگ فوکس رکھو۔ میں ایم پی ایس کو بتانا، پارلیمنٹیرینز کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تم لوگوں نے ورکرز کو کیسے راضی رکھنا ہے، تم لوگوں نے ورکرز کو کیسے اٹھانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ورکرز کی تیاری 24 گھنٹے یہ مکمل ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے۔ اگر ورکرز رکے میں تو صرف تمہاری وجہ سے کہ تم لوگ نہیں نکل رہے ہو۔ اس دفعہ ایسے نہیں ہوگا۔ یہ ورکرز خان کے کال پہ بغیر لیڈرشپ کے بھی نکلنے کو تیار ہیں۔ اپنے مستقبل کو تاریکی میں مت ڈالو، اپنے بچوں کو ذلیل مت کرواؤ۔ جس طرح ورکرز ذلیل ہو رہے ہیں، خان صاحب جیل کی سلاخوں کے پیچھے تکلیف میں ہیں، تم لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اپنے اپنے مراد میں لگے ہو، سارے آپس کی اختلافات کو ختم کرو۔ تم لوگ
پارٹی کرو گے تو صرف خان کی رہائی کے لیے کرو گے، خان کے ویژن کو آگے بڑھانے کے لیے کرو گے۔ اگر تم لوگ اپنے اپنے مفادات کی خاطر ایک دوسرے پہ کیچڑ اچارو گے تو پھر بھی یہ عوام، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز یہ تم لوگوں کو معاف نہیں کرے گی۔ اپنے مستقبل کے اوپر رحم کرو، ورکرز کے اوپر رحم کرو، پاکستان کے اوپر رحم کرو، عمران خان کے اوپر رحم کرو، ورنہ یہ لوگ تمہارے اوپر پھر رحم نہیں کرے گی۔ اور میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس دفعہ بھی اس لیڈرشپ نے ہمیں مایوس کیا اور بغیر خان صاحب کی رہائی کے واپس مڑے تو میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جان نثاران عمران خان کی تنظیم کا ساتھ دے کے ہماری طاقت بنے تاکہ ہم کسی بھی طریقے سے اپنی قربانیاں دے کے اپنے مرشد پاک کو ریلیز کروائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا نظریہ، ہماری سوچ یہ عمران خان کے نظریے اور عمران خان کی سوچ کے عین مطابق ہیں۔ ایک انچ بھی خان کے نظریے سے پیچھے نہ ہٹے ہیں، نہ ہٹیں گے، نہ کسی کو ہٹنے دیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم نے یہ حلف اٹھایا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کو اور عمران خان کے نام کو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی اپنی ذاتی لالچ کے ہم سپورٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا لالچ وہ کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزادی دلوانا، عمران خان صاحب کو حقیقی معنوں میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے ریلیز کروانا۔ تو آپ سب لوگ بھرپور طریقے سے جانثاران عمران خان صاحب کے نام پہ جو تنظیم بنی ہے اس کے آپ سپاہی بنیں عمران خان کے، اور عمران خان کی رہائی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ دیکھیں، ہم اپنے لیڈرشپ کے خلاف نہیں ہیں، لیکن جو خان صاحب کی رہائی کے لیے یہ سٹیپ نہیں اٹھا رہے ہیں اس سے ظاہری بات ہے کہ ورکرز کے دلوں میں ان کے لیے مزید نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اور ہمیں یہ شکوک اور شبہات کا ہم شکار ہیں کہ یہ خان کی رہائی کے لیے اپنا بھرپور عمل کیوں نہیں پیش کر رہے ہیں۔ اگر متفق نہیں ہے تمام ایم پی ایز تو ایک ایم پی اے تو وہ اپنے اندر غیرت ڈال کے اپنے حلقے کے ورکرز کو نکال کے روڈ کے اوپر بھرپور احتجاج کریں، ایک گھنٹے کے لیے موٹر وے کو بلاک کر دیں، ایک گھنٹے کے لیے اٹک کے پل کو بلاک کر دیں، اور اس کا پورے پاکستان کو یہ پیغام دیں کہ میں تو نکل چکا ہوں، میں نے تو وعدہ کیا تھا، میں نے تو قرآن کے اوپر ہاتھ رکھا تھا کہ میں عمران خان کی رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کروں گا۔ تو یہ دیکھیں، میں اپنے علاقے کے جو میں نے 50,000 60,000 ووٹ لیے تھے، میں اس میں سے 2,000 ورکرز کو سڑک کے اوپر لا کے روڈ کو بلاک کر چکا ہوں عمران خان کی رہائی کے لیے۔ یہ ایگزامپل کے طور پہ ایک ایم پی اے نکلے گا تو تمام ایم پی ایز نکلیں گے، کیونکہ ورکرز تمام ایم پی ایز کو پھر آنکھیں دکھائے گی کہ یہ دیکھیں فلانا ایم پی اے نکلا تھا حقیقی آزادی کی عمران خان کی رہائی کے لیے، آپ بھی نکلو۔ تو دیکھیں، ہم ایم پی ایز کے بازو بن رہے ہیں، ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، ہم فرنٹ لائن جانثاران عمران خان جب آگے جائیں گے تو ہم آگے ہوتے ہیں ہمیشہ، یہ تو گاڑیوں میں بیٹھے رہتے ہیں، ہم ان کے خلاف نہیں ہیں۔ ہم صرف ان کو اتنا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس نام پہ تم لوگوں نے ووٹ لیا تھا اس اپنے وعدے کو پورا کر سکو۔ باقی جو تکلیفیں گزر رہی ہیں ورکر کے اوپر گزر رہی ہے، ورکر کی فیملیز کے اوپر گزر رہی ہے، میرے اوپر جتنی 6 مہینے میں نے اپنے گھر سے کالے پہاڑوں میں، اونچے اونچے پہاڑوں میں، درختوں میں، وہاں پہ میں نے اپنے بچوں کو رکھا۔ کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ میں عمران خان کا سپاہی ہوں، میں عمران خان کے ساتھ عشق کرتا ہوں، میں عمران خان کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میری فیملی عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے، اس وجہ سے تکلیفیں گزری۔ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو حقیقی آزادی کے مجاہد سمجھتے ہیں، ہم آئینی اور قانونی راستے کے ذریعے پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم سٹرگل کر رہے ہیں۔ آزادی کبھی بھی قربانی کے بغیر نہیں ملتی، آزادی ہمیشہ قربانی دینے سے وہ ملتی ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے آزادی جیسے ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے، اس کے لیے قوم نے اپنی خون کی قربانی دی، اپنی جان کی قربانی دی ہے، اپنے مال کی قربانی دی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک ایک قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف کھل کے نکلو، اپنی قوت سے لڑو، اگر نہیں کر سکتے اپاہج جو قوت نہیں تم میں تو اپنی زبان سے ظالم کے خلاف بولو، اپنی زبان سے مظلوم کے حق میں آواز اٹھاؤ۔
اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے دل میں ظالم کے خلاف نفرت کرو، اپنے دل میں اس کو برا جانو، لیکن وہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ تو دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس زندگی اور موت دینے والی ذات یہ اللہ ہے۔ زندگی کا مقصد اللہ کے زمین پہ اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے ہمیشہ سٹرگل کرنا ہے، اور یہ مقصد، یہ مطلب ہمیں عمران خان صاحب نے سمجھا دیا ہے۔ تو ہم قربانیاں دیں گے، ہمارے بچے بھی قربانیاں دیں گے۔ میں نے خان صاحب کو زبان پارک میں بھی کہا تھا، میں علیمہ خان آپا کو بھی جب ملتا ہوں میں ان کو بھی یہ بات بتاتا ہوں کہ ذاکر مردان کی زندگی اور ذاکر مردان کے بچوں کی زندگی یہ اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ عمران خان صاحب کی امانت ہے۔ دیکھیں جیل میں تو انہوں نے جو جیل کے جو پولیس تھے انہوں نے جو شفقت اور محبت اپنی طرف سے دکھائی ہے، میرے ساتھ جو محبت کا اظہار کی، کیونکہ میں تو اس ٹائم بیمار تھا۔ فرسٹ 5 اگست کو جب مجھے اٹھایا تو مجھے کالج چوک سے صدر تھانے تک لے جاتے ہوئے جو میرے اوپر پولیس وین میں تشدد ہوا تھا اس کی وجہ سے مجھے زخم پڑ گئے تھے۔ تو صدر تھانے والے بھی گواہ ہیں کہ پھر جب مجھے 13 اگست کو دوبارہ اریسٹ کیا تو وہ رات میرے اوپر کیسی گزری تھی۔ M1122 آ گئی ایمبولینس صدر تھانے میں، ٹریٹمنٹ وہاں بھی کی انہوں نے میری، اور ساری رات میں درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے سو نہ سکا، میرا بلڈ جاری تھا۔ اس کے بعد جب میں جیل کے اندر چلا گیا تو جیل والوں نے کافی اپنی طرف سے شفقت اور محبت کا اظہار کیا۔ جیل کی پولیس خود میرے ساتھ روتی رہی میری تکلیف میں، سعید خٹک صاحب نے جو خدمت کی میری جیل میں وہ، لیکن بچوں کا جوش، بچوں کی محبت، جب میں جیل سے باہر آیا اور جس ٹائم میں روپوش تھا تکلیف کے دوران، جب میں بچوں سے ملا تو بچوں نے مجھے کہا کہ ابو آپ نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا، کیونکہ عمران خان ہماری وجہ سے جیل میں ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو، بلکہ پوری قوم کو عمران خان نے شعور دیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ اگر ہم قربانیاں دیں گے تو حقیقی معنوں میں آزادی ملے گی۔ مردان سے بنی گالے کا جو سخت مشن تھا 4 مئی سے 13 مئی کا، سخت گرمی میں 9 دن کا پیدل سفر، جو میرے ساتھ ناخن گرے تھے، اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ ظلم کے خلاف پوری قوم کو نکلنا چاہیے۔ پوری قوم نکلے گی، پوری قوم اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے گی تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر پوری قوم اپنے حق کے لیے نہیں نکل سکتی تو اسی طرح غلام ابن غلام کی طرح زندگی کھاؤ پیو جیو اور مرو، کوئی مقصد آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے زمین پہ امن قائم کرنا ہے، امن کے لیے، انصاف کے لیے آپ نے اسٹرگل کرنی ہے۔ دیکھیں جہاں تک قاسم اور سلیمان کی بات ہے کہ وہ اپنے والد کو چھڑانے کے لیے اس تحریک میں شامل ہوں گے تو وہ ان کا بھی حق ہے، وہ ان کا حق ہے، ان کے والد ناحق قید کے اندر ہے۔ لیکن ان کے آنے اور نہ آنے سے ایک بات میں بتاتا چلوں کہ عمران خان کو وہ مرتبہ ہم بھی دیتے ہیں، ہم بھی ان کو اپنے باپ کی طرح پیار کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو شعور دیا، انہوں نے جو غیرت قوم کے اندر ڈالی، انہوں نے جو قوم کے اوپر احسانات کیے وہ نہ بھولنے والی ہے۔ سب سے بڑا احسان جو انہوں نے خان صاحب نے قوم کے اوپر کیا تھا وہ یہ کہ جب ہمارے اس لباس کے اوپر دہشت گردی کا ٹاپا لگا تھا، وہ اسی لباس میں امریکہ جا کے انہوں نے بتا دیا کہ یہ لباس پختونوں کا لباس، یہ دہشت گردوں کا لباس نہیں ہے، بلکہ یہ غیرت مند لوگوں کا لباس ہے۔ سب سے زیادہ جو انہوں نے احسان کیا تھا جب ڈرون حملوں کی بارش ہو رہی تھی KPK کے اوپر، اس ٹائم اس مرد مجاہد نے 3 مہینے نیٹو کی سپلائی کو بند کیا رکھا، غیرت دکھا کے۔ سب سے زیادہ جو محبت کرتے ہیں کس وجہ سے کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ناموس کا مقدمہ اقوام متحدہ میں جا کے لڑا اور اسلام فوبیا کے خلاف قرارداد منظور کروا دی۔ سب سے زیادہ جو محبت کرتے ہیں ہم عمران خان کو، جو احسان ہے ہمارے اوپر، وہ یہ ہے کہ آج میرے بچے کے اسکول کا کتاب اٹھائیں، لوگ کہتے ہیں عمران خان کو خاتم النبیین نہیں آتی، لیکن آپ کوئی بھی سرکاری کتاب اٹھا کے دیکھیں اس کے اندر محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوگا۔ سب سے زیادہ جو میرے قوم کے اوپر احسان کیا، شوکت خانم جیسے ایک عظیم ادارہ جو
جہاں پہ لاکھوں لوگوں نے اپنے علاج کیے بغیر پیسوں کے. سب سے زیادہ جو محبت کرتے ہیں، جو احسان اس قوم کے اوپر کیا، القادر اور نمل جیسی یونیورسٹی عطا کی. سب سے زیادہ جو محبت عمران خان کے ساتھ ہم کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ایک غریب بندے کو انہوں نے 10 لاکھ روپے کا صحت کارڈ یہ عطا فرمایا. اس کے جیب میں 10 لاکھ روپے کا صحت کارڈ ہے. کون سی بات؟ سب سے زیادہ جو محبت کرتے ہیں وہ کس وجہ سے کرتے ہیں کہ دیکھیں جب محمد بن سلمان کے ساتھ ملے تو انہوں نے کہا خان صاحب کیا چاہیے مانگو. انہوں نے کہا میں صرف ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستانی جو سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ میرے دل کے بہت قریب ہیں، مجھے ان کی بڑی فکر ہوتی ہے، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، ان کے اوپر تھوڑا سا رحم کریں. محمد بن سلمان نے کہا کہ خان صاحب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آج کے بعد میں پاکستانیوں کا خود سفیر ہوں گا. تو ایسے غیرت مند لیڈر کے اوپر ہم کیوں غیرت نہ کریں؟ میں بار بار یہ بات بتاتا چاہ رہا ہوں، ہر چینل کے اوپر بھی، ہر اپنی ویڈیو میں بار بار، اور یہ بات مجھے بہت پسند بھی ہے اور میں آسان الفاظ میں قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کی سرزمین یہ ہم سب کی حقیقی ماں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہم سب کی حقیقی ماں ہے. اب عمران خان بھی اس عظیم ماں کا بیٹا ہے. عمران خان اپنی اس عظیم ماں کو حقیقی معنوں میں امریکہ کی غلامی سے نجات کی خاطر لڑ رہا ہے. ایک بندے کی ماں یرغمال ہو، صہیونی طاقتوں کی شکنجے میں ہو، طاغوتی قوتوں کے شکنجے میں ہو، وہ کیسے سکون سے رات گزارے گا؟ وہ کیسے سکون سے زندگی بسر کرے گا؟ عمران خان اس بات کو سمجھ چکا ہے. عمران خان کے ورکرز اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین ہماری حقیقی ماں ہے اور ہم نے اپنی ماں کو آزادی دلوانے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے انشاءاللہ.